پاکستان نے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر لی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم افغان طالبان کی پالیسیز پر بھی بات کریں گے کہ افغان طالبان کو پہلے عبوری کہا جاتا تھا جبکہ پھر رجیم اور اب TTA کے طور پر کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو ان تمام ٹاپکس پر ڈیٹیل سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عارف یوسفزئی صاحب. بہت شکریہ سر. دیکھ اس کے حوالے سے دو قسم کی رائے پائی جاتی ہیں اور دونوں وزنی رائے ہیں. اچھا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو جب یہ دعوت دی گئی اس فورم کے لیے اگست فورم، اور یہ غزہ پیس ڈیل کو عملی بنانے کے لیے ایک پورا روڈ میپ ہے کہ اس کے اوپر چلا جائے گا اور پھر غزہ میں دائمی امن قائم کیا جائے گا. جو وہاں پر تباہی بربادی ہوئی ہے اس کا انفراسٹرکچر بلڈنگ سے لے کر عوامی مسائل، ان کو دوبارہ گھروں میں آباد کاری، اور جو ایک پورا لائحہ ہے، ایک روڈ میپ ہے. اس لحاظ سے جب پاکستان کو اس میں شامل کیا گیا، ان کو دعوت دی گئی، ان کو ایک بڑی پوزیشن پر ان کو لایا گیا، تو پاکستان میں بھی اس حوالے سے گرم جوشی پائی جا رہی تھی کہ پاکستان کی فورن جو ڈپلومیسی ہے اس وقت، یا جو انگیجمنٹس ہیں پاکستان کی، یا بالخصوص جو چیف آف اسٹاف، چیف آف دا ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جو بین الاقوامی ممالک کے ساتھ اور بالخصوص مغربی اور امریکہ کے ساتھ جو ان کے آج بہترین تعلقات ہیں، وہ ایک انسٹرومنٹل رول ادا کر رہے ہیں. اس لحاظ سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایسے فورمز پہ نمائندگی دینا، ان کی آواز سننا یا ان کو فیوچر روڈ میپ میں شامل کرنا، یہ تو ان کے لیے پاکستان کے حساب سے، پاکستان کی ڈپلومیسی کے حساب سے تو ان کی اچیومنٹ ہے. ہاں، اس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف ہے آپ کا UN، بالکل، اور ایک طرف ایسے انیشیٹو اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ UN کے ایمبٹ سے باہر ہیں. تو پھر اگر UN کے، یا تو ہم یہ سمجھیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن UN کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتا. حالانکہ ایک دفعہ ٹرمپ نے UN کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں میں جنگیں رکوا رہا ہوں، اور یونائٹڈ نیشن صاحب آپ نے تو میری ان کوششوں کی کوئی اکنالجمنٹ ہی نہیں کر دی. انہوں نے UN کو کہا تھا، یونائٹڈ نیشنز کو کہا تھا کہ جو میں جنگیں رکوا رہا ہوں، آپ لوگوں نے تو مجھے ایک اپریسیشن لیٹر تک نہیں لکھا. تو اس کا مطلب کہ ٹرمپ انتظامیہ یونائٹڈ نیشنز کو، جو کہ پوری دنیا کے ممالک کی ایک تنظیم ہے، اور یہ اس طرح کے جو بھی ماضی میں اقدامات اٹھائے جاتے رہے ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کے ایمبٹ تلے، ان کے پلیٹ فارم سے اٹھائے جاتے رہے ہیں. پیس مشنز بھی اگر بھجوائے جاتے رہے ہیں تو وہ بھی UN پیس مشنز ہی ہوتے تھے. اور اگر کہیں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا تھا تو وہ بھی UN کے ایمبٹ سے ہوتا تھا. اب جب UN کو بائی پاس کر کے امریکہ خود ایک چیز کو انیشیٹ کر رہا ہے تو اس نے کچھ ڈاؤٹس کو بھی جنم دیا ہے. پاکستان کی اپر ہینڈ ڈپلومیسی وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے، لیکن جب چین جیسے ممالک اس پہ اعتراض کریں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ہوتے ہوئے دیگر فورمز پہ اس طرح کے فیصلے، یا پوری دنیا کی ماما تایا بن کر آپ خود اپنے سارے فیصلے کریں، تو اس کا مطلب کہ اس کے اوپر اب اعتراضات بھی آ رہی ہیں. تو UN کے ایمبٹ سے باہر، حالانکہ UN نے بھی، اگر آپ اسلامی دنیا کے مسائل کو دیکھیں تو اس میں UN نے کبھی بھی اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کیا. ہمیشہ وہ مغرب کا اعلی کار رہا یا ان کے ایجنڈاز کو فارورڈ کیا. تو اب اس طرح لگ رہا ہے کہ ٹرمپ UN سے بالا کچھ اور پلیٹ فارمز کے اوپر، جس طرح انہوں نے، آپ لوگوں نے دیکھا شرم الشیخ میں جب معاہدہ ہو رہا تھا، غزہ پیس ڈیل جب معاہدہ ہو رہا تھا، تو یہ بھی US کے ایمبٹ سے باہر تھا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ UN کو چھوڑ کر اپنی امریکی سپریمیسی کو مزید اسٹیبلش کرنے کے لیے ایسے پلیٹ فارم سے فیصلے کروا رہے ہیں جس کے اوپر تمام دنیا کے ممالک متفق نہیں ہیں، خاص کر جو سپر پاورز ہیں یا جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں. اگر چین اور روس اس حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ پھر لازمی دال میں کچھ کالا بھی ہے. اچھا سر، آتے ہیں افغان طالبان پالیسیز کے اوپر تھوڑا بات کرتے ہیں. PM شہباز شریف نے ریسنٹلی اسپیچ میں یہ بتایا کہ مطلب ابھی سچویشن بالکل ایسے لگ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے بالکل مطلب اختلافات ویسے ہی ہیں، بالکل کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ پہلے یہ عبوری، پھر رجیم، اور اب انہوں نے ان کو TTA کے نام سے کنسیڈر کیا ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ تعلقات بس ویسے ہی ڈم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان افغانستان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتی رہی ہیں. ماضی میں ہمارا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی پالیسی کے ساتھ ایک اختلاف ہوتا تھا کہ جب ڈیپتھ کی پالیسی چل رہی تھی، تصویراتی پالیسی چل رہی تھی، بالکل. اور یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان افغانستان کو ایک آزاد خود مختار ریاست کے بجائے اپنا 5واں صوبہ کنسیڈر کرتا ہے اور اس نظر سے دیکھتا ہے. تو پھر ایک تھی کہ ڈیپتھ کی پالیسی تھی، اور یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگتا تھا کہ ان کی ڈیپتھ کی پالیسی ہے افغانستان میں، یہ اپنی گہری انٹرسٹ کو بچانے کے لیے یہ وہاں پر اسٹیبلٹی بھی نہیں چاہتے. پھر ہم نے دیکھا کہ امارت اسلامی اقتدار میں آ گئی، وہ امارت اسلامی جو پاکستان، اگر افغانستان میں کوئی قوت پاکستان کی حامی تھی تو وہ یہ افغان طالبان تھے. اچھا. یہ پاکستان کے انتہائی حامی رہے ہیں. بلکہ میں یہاں تک کہوں کہ پاکستان کے اندر تو لوگ طالبان کو مانتے ہی نہیں تھے. لوگ کہتے تھے کہ طالبان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو پاکستانی فوج ہے جو کہ طالبان کی شکل میں وہاں پر جنگ لڑ رہی ہے اور یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. ہم اکثر یہاں پر لوگ کہتے ہیں، ملا عمر کو لوگ نہیں مانتے تھے کہ ملا عمر ایک فرضی کردار ہے اور یہ کوئی فوجی کرنل وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور امارت اسلامی افغانستان یا افغان طالبان، ان کے بڑے قریبی گہرے مراسم تھے. اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایک افغان رہنما جو آج افغانستان میں کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں، وہ پاکستان میں انہوں نے اپنی جو مہاجرت کی زندگی ہے اور جو امریکہ کے جو افغانستان کے اندر جنگ چل رہی تھی، بالکل، تو پناہ کے طور پر ان کی پناہ گاہیں پاکستان میں ہوا کرتی تھی. اچھا. ہمیں یاد ہے کہ حیات آباد میں لوگ رہتے تھے، پشاور کے یونیورسٹی ٹاؤن میں لوگ رہتے تھے، کوئٹہ میں کوئٹہ شورا مشہور تھی، کوئٹہ شورا ہوا کرتی تھی جو اس وقت کے جو امیر المومنین ہے شیخ صاحب ہیبت اللہ، ان کی سربراہی میں کوئٹہ شورا کی بات ہوتی تھی. بلوچستان کے کچلاک کے ضلع کچلاک کے ایک علاقے کی بات ہوتی تھی کہ جہاں پر، اور اس طرح دیگر کراچی میں جو یہاں تک بتایا جاتا تھا کہ جو سابق ان کے امیر المومنین ہیں ملا عمر صاحب، ان کے صاحبزادے ملا یعقوب صاحب نے تعلیم کراچی میں حاصل کی ہے. زیادہ تر جو امارت اسلامی کے ٹاپ کے لوگ ہیں وہ یا تو پاکستان کے ساتھ رابطے میں تھے یا پاکستانی مدارس کے پڑھے لکھے تھے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ افغان طالبان اور پاکستان یہ تو ایک طرح سے ایک جان دو قالب تھے. بالکل. لیکن جب وہ اقتدار میں آ گئے تو پھر ان کی جو انتہائی قربتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ دوریوں میں بدلتی چلی گئی. آپ دیکھیں پہلا سال پاکستان اور افغانستان کا بہترین تھا، بڑے ان کی قریبی مراسم تھے. میں تو یہاں تک کہتا تھا کہ پاکستان کی ریکنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ایک اور طرح سے افغانستان کی ریکنسٹرکشن کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پہ آ گئی ہے، اس لیے کہ پاکستان افغانستان سے ڈیولپ ملک ہے تو ان کے پاس ہیومن ریسورس اور اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں وہ سارے، تو ہم نے کہا کہ یہ تو مل کے افغانستان کی بلڈنگ کریں گے، مل کے تعمیر نو کریں گے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسائل آتے ہیں بیچ میں. اچھا. بالخصوص تحریک طالبان پاکستان کا مسئلہ، جو پاکستان کے لیے پاکستان نے اس کو ایک ایسا مسئلہ بنا لیا کہ اب اس مسئلے کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات روزانہ بگڑتے جا رہے ہیں. اور یہ بات چیت پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی ہوئی، سیاسی طور پر بھی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے طور پر بھی ہوئی. اور پھر یہ مسئلہ جا کے پاکستان افغانستان کے حدود سے نکل کر یہ مسئلہ قطر چلا گیا، پھر ترکی چلا گیا، پھر سعودی عرب چلا گیا، ایران چلا گیا، چین اس میں پڑ گیا، امریکہ اس میں پڑ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ میں اس کو حل کر سکتا ہوں. تو مطلب دو انتہائی قریبی دوستانہ مراسم رکھنے والے پاکستان اور افغان طالبان، اور افغان طالبان کو لوگ تانے دیتے تھے کہ آپ لوگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. افغانستان کے اندر لوگ تحریک طالبان افغانستان کو تانے دیتے تھے کہ آپ لوگ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اور آج صورتحال یہ ہے کہ دوریاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں، اعتماد صفر لیول تک آ گیا ہے، بلکہ صفر سے نیچے مائنس میں چلا گیا ہے. پاکستان اپنے اہداف افغانستان کے اندر ٹارگٹ کر رہا ہے.
تو معاملات ان کے انتہائی بگڑ گئے ہیں. اب اگر کوئی عبوری حکومت سے ان کو ٹی ٹی اے بنائے, تحریک طالبان افغانستان, پرانا ان کا نام ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو اس پہ خفا نہیں ہوتے. یہی ان کا نام تھا, تحریک طالبان افغانستان, افغان طالبان ہی ان کو پکارا جاتا تھا. ٹی ٹی اے دونوں ہی, ہاں, ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان ہے. تو اگر اب کوئی یہ کہے کہ یہ ان کی ٹرمینالوجیز خراب ہو گئی ہیں, ٹرمینالوجیز تو چھوڑ دیں, گراؤنڈ پہ ان کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا پاکستان افغانستان کا بارڈر گزشتہ 4 مہینے سے بند ہے. بالکل, کاروبار ختم ہو کے رہ گیا ہے. کاروبار صرف پختونوں کا نہیں تھا, پنجاب کے لوگوں کا بھی کاروبار تھا, سندھ کے فیکٹریز اونر کا کاروبار تھا. اور یہ کاروبار صرف افغانستان کے نہیں تھا, افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں, وہاں تک پاکستانی پروڈکٹس جاتی تھی, پاکستانی سامان جاتا تھا, وہاں سے مال پاکستان آتا تھا. افغانستان سے کئی ایک جو اقسام کے اشیاء ہیں وہ پاکستان آتی تھی. تو کاروبار بھی صفر ہو گیا, کاروباری دروازے بھی بند ہو گئے. ہیومن جو انسانوں کا تبادلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اور تعلقات مکمل طور پر منقطع ہیں اس وقت افغانستان اور پاکستان کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی دیر ہوگی یہ معاملات مزید بگڑیں گے, اور اس میں امریکہ کی بھی خواہش ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات بگڑیں تاکہ ان کے درمیان خونریز جھڑپ ہو, جنگ ہو. اور ہندوستان کی سب سے بڑھ کر خواہش ہوگی بالکل کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات بگڑیں. ایک وقت تھا کہ مودی جب وزیر اعظم تھا, نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے, تو مودی نے کہا تھا کہ نواز شریف ہمیں اس وقت ٹی ٹی پی نہیں بنی تھی, ٹی ٹی پی 2007 ایڈیشن ہے, اس وقت ٹی ٹی پی نہیں بنی تھی, اس وقت صرف امارت اسلامی افغانستان تھا. تو مودی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نواز شریف ہمیں افغان طالبان سے ڈراتا ہے. آج پاکستان کہتا ہے کہ افغان طالبان اور ہندوستان مل کے پاکستان کو خطرات سے دوچار کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. اب بھی وقت ہے کہ دونوں ممالک سنجیدگی کے ساتھ اپنے ہاؤسز ان آرڈر لے آئیں. جو تعلقات بگڑ چکے ہیں حد درجے, اس میں آہستہ آہستہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں. اور میں پھر یہی کہوں گا, میں بارہا اس بات کو کر چکا ہوں کہ اگر افغانستان کے ساتھ معاملات سدھارنے ہیں تو اس کو وایا پشاور کر لیں. کابل اسلام آباد کو ملانا ہے تو پشاور کے ذریعے ملائیں, کابل اسلام آباد کو ملانا ہے تو کوئٹہ کے ذریعے, چمن کے ذریعے ملائیں. یہ راستے آسان ہے, سہل ہے, یہ کرامت بھی ہوں گے, یہ جرگی بھی کرامت ہوں گے. دیکھیں طالبان سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر پختون لوگوں سے منہ نہیں موڑ سکتے, یاد رکھیں. اور اگر انہوں نے ان پختونوں سے منہ موڑا تو یہ ان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنے گا. وہ منہ موڑتے ہیں تو اس کا مطلب کہ پاکستان کے اندر نہ صرف ٹی ٹی اے تحریک طالبان افغانستان کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا, ٹی ٹی پی کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں پڑوسی ممالک ہیں, بیٹھیں ایک دوسرے کو بھائی بندی میں, برادرانہ مراسم میں جس حد تک ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کریں. جو باہمی مسائل ہیں اس کو باہمی حل کی طرف جائیں, بند دروازے کاروبار کے کھول دیں, اور سب سے بڑھ کر دونوں اعتماد سازی شروع کریں. اور راستہ کابل کا اور اسلام آباد کا بذریعہ پشاور ہو یا بذریعہ کوئٹہ ہو, چمن ہو, تو حل نکل سکتا ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر اور زیادہ بربادی ہوگی. بہت شکریہ عارف صاحب, آج آپ نے تمام ٹاپکس پر ڈیٹیل سے انالیسس دیے ہمارے ویورز کو. ناظرین, اگلے پوڈ کاسٹ تک ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت, اللہ حافظ.